الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو ہم اور آپ سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش کے وقت کس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی. دشمن یہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو زندہ رکھیں اور اپنے دین کے لیے ان کو کھڑا کریں اور ان کو نبی اور رسول بنائیں. پھر وہ وقت بھی آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ جب فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اور جو واقعہ پیش آیا تھا کہ دو آدمی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے مصالحت کے طور پر تنبیہ کے لیے ایک کو ذرا تماچا لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ موت کی نیند سو گیا. اب یہ شور ہو گیا کہ بھائی یہاں ایک قتل ہوا ہے، قتل کس نے کیا ہے؟ جان بوجھ کر نہیں مارا تھا. جیسے کہ اگر کوئی آدمی بچے کو تماچا لگائے تو اس کو جان سے مار دینے کی نیت سے نہیں لگاتا، اس کو تنبیہ کے لیے، سزا کے لیے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف تنبیہ کے لیے مارا اور اس کی موت مقدر میں تھی، وہ مر گیا. اب یہ خبر فرعون تک پہنچی کہ موسیٰ کے ہاتھوں ایک آدمی کا خون ہو گیا، وہ قتل ہو گیا ہے. وہاں ان کی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں مشورہ ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے. تو سب کی رائے یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. یہ مشورہ تو ہو گیا، ان کا آخری فیصلہ. اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خبر تھے، لیکن جہاں ان کا یہ مشورہ ہوتا تھا اور ان کی پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے، ان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی اس کے دل میں تھی، تو وہ وہاں سے جلدی سے اٹھا. اس سے پہلے کہ ان کی یہ سازشیں
اور ان کی یہ ناپاک چال جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے اس سے پہلے وہ آپ کا ہمدرد شارٹ کٹ راستے سے، قریبی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور جا کر خبر دی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ میں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ یہاں سے جلدی سے چلے جائیے، اس جگہ کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چلنے کے لیے اور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے وہ مصر چھوڑ دیا، اب سفر کرنا شروع کر دیا۔ آگے چلتے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے تھے کہ کہیں فرعون کے لوگ میرے پیچھے تو نہیں ہے جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر خوف یہ طبعی ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کو ہوتا ہے، چاہے نبی ہو یا غیر نبی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر تھا، اپنی جان کا خوف تھا۔ مڑ مڑ کر وہ پیچھے دیکھتے تھے اور آگے سفر فرماتے تھے۔ اب کہاں گئے پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، خود علم نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نام لے کر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ مدین پہنچا دیا۔ یہ مدین وہ علاقہ ہے، وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کا لقب نبیوں میں خطیب الانبیاء ہے، بہترین لیکچر دینے والے۔ اتنی فصیح، اتنی صاف ستھری زبان حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی، اور جہاں پر وہ بستے تھے، رہتے تھے، وہ جگہ ویلیج یعنی گاؤں کہلاتا تھا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی، اور وہاں تک فرعون اور اس کے لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ فرعون کا ظلم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ مامون جگہ تھی، رہنے کے لیے محفوظ جگہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے وہاں مدین پہنچ گئے۔ یہاں تو آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری تھا، اور فرعون کے جو کارندے تھے، پولیس والے، وہ آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آپ کو آپ کی خبر ملے تو آپ کو گرفتار کر کے لے جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی اور آپ مدین پہنچے۔ جس وقت آپ وہاں پہنچے تھے تو شام کا وقت تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ شام کا وقت ہے۔ شام کے وقت وہاں پر پہنچے۔ اب سفر جو تھا وہ کوئی فراری کار میں نہیں تھا، BMW نہیں تھی، نہ کوئی جانور تھا کہ جس کے اوپر وہ سفر کرتے تھے، بلکہ یہ پیدل سفر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتنے دور و دراز کا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے، بھائی کوئی کیفے تلاش کرو، کہیں چائے پانی ہو جائے، تھوڑا سا ناشتہ ہو جائے، نماز پڑھ لے۔ ہم 2 گھنٹے میں سفر کر کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور نبی تھے۔ نبی میں اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی ہوتی ہے۔ آپ پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچے۔ ہمارے پاس سفر میں سفر کا زیادہ راہ ہوتا ہے، توشہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگ لے کر چلتے ہیں۔ یہاں تو اگر ہم کسی کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے مانچسٹر، پھر بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں وہ بیچارے تھکے بھی ہوں گے، ان کو بھوک کا بھی تقاضا ہوگا، اس لیے کچھ ناشتہ اور کھانا بھی لے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوائی جہاز میں
ان کو کھانا پینا سب ملتا ہے، پھر بھی ہم فکر فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا وہ جان بچانے کے لیے کیا، اور آدمی جان بچانے کی نیت سے جب سفر کرتا ہے تو ساتھ میں کوئی تھیلی اور بیگ لے کر نہیں جاتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بیگ اور تھیلی مجھے سنبھالنی مشکل ہو جائے گی، خود میری جان مجھے سنبھالنی مشکل ہے تو یہ بیگ کہاں سنبھالوں گا۔ تو خالی ہاتھ تھے، نہ جیب میں کوئی پیسے تھے اور نہ پاس میں کوئی سفر کا توشہ تھا، ظاہر ہے کہ بھوکے اور پیاسے بھی ہوں گے۔ اب وہاں پہنچے تھے، نہ رہنے کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، کوئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا دور نہیں تھا کہ وہاں پر کرائے پر کمرہ لیا اور اس میں رہنے لگے۔ وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اب سوچتے ہیں کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ الہ العالمین، تو جہاں مجھے لایا ہے یہاں میرے لیے برکتوں کا نزول فرما دے۔ اس لیے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم ہر طرف سے بے سہارا ہو جائے، مایوس ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا سہارا لینا ہے۔ اسباب کے اوپر ہم بعد میں نظر کریں گے، پہلے مسبب الاسباب پر ہماری نظر ہو، اللہ کی ذات پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے، الہ العالمین، بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا بھی نہیں، اے الہ العالمین تو رہنے کا بھی انتظام فرما دے اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر دے۔ اب وہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، پانی کا کنواں، اور وہاں کے لوگ اپنے اپنے مویشیوں، بھیڑ بکریوں کو لے کر وہاں کنویں پر پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، اپنے جانوروں کو شام کو پانی پلاتے ہیں آج بھی۔ تو وہاں لوگ پانی پلا رہے تھے باری باری۔ اب وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، جوان العمر، جوان لڑکیاں، اور اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کونے میں کھڑی ہے۔ باقی جتنے بھی مرد لوگ تھے وہ آگے آگے بڑھ کر کنویں سے پانی پلاتے تھے جانوروں کو، وہ دونوں لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نبی ہوتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ دو لڑکیاں ہیں اور یہاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، چانس نہیں ملتا ہے۔ اٹھ کر ان کے پاس گئے نیک ارادے سے کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، اس طرح یہاں سائڈ پر کیوں کھڑی ہے؟ تو وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم عورت ذات ہے اور طاقت میں ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور یہاں جتنے مرد لوگ ہیں وہ طاقتور بھی ہیں، قوی بھی ہیں، اس لیے وہ اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد اخیر میں ہم لوگ پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں پانی پلا دیتا ہوں۔ ان کے جانوروں کو، بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی پلا دیا۔ اب وہ دونوں لڑکیاں پانی پلا کر اپنے جانوروں کو لے کر چلنے لگی، اپنے گھر پہنچی۔ جب گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیٹیاں میری وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی ہے۔ روزانہ تو وہ پانی پلا کر دیر سے آتی تھی، اس لیے کہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائے پھر ان کا نمبر لگتا تھا آخر میں، آج یہ جلدی کیسے آ گئی؟ تو پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے کہ آج تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلدی آ گئی گھر پر؟ تو بچیوں نے کہا کہ ابا وہاں پر ایک جوان تھا جس نے ہماری مدد کی
اور ہمارے جانوروں کو اس نے پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی پانی پلا کر گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ تو نبی تھے، اور نبی سے بڑھ کر عقل اور سمجھ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہوگا۔ پوچھا کہ اس کے پاس کوئی انتظام تھا رہنے کا، کھانے پینے کا؟ تو بچیوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، وہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی توشہ تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جب انہوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا، ہماری بکریوں کو، جانور کو پانی پلایا، تو اب احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ وہ اجنبی آدمی ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہوگا، تھکا ہوگا، اسے کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، آرام کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے اس کو لے کر آؤ۔ جس وقت ان لڑکیوں سے حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ تم کیوں پانی نہیں پلاتی، تو انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ ہم عورت ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتی پہلے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ سوال کرنے والے تھے کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرتی ہو؟ اس سے پہلے ہی وہ دونوں لڑکیوں نے، کیونکہ وہ نبی کی اولاد تھی، نبی کی بچیاں تھی، سمجھدار تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے باپ بالکل بوڑھے ہیں، گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں، ہم کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک لڑکی وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ فرماتے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک لڑکی شرم کے حالت میں، حیا کی حالت میں وہاں چلتی ہوئی آئی۔ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم و حیا کی حالت میں۔ معلوم ہوا کہ عورت کا بہترین حسن اور اس کا بہترین زیور شرم و حیا ہے۔ عورت میں سب سے زیادہ شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور آ کر کہنے لگی قالت احداهما تمشي على استحياء ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وہ کہنے لگی کہ ہمارے ابا آپ کو بلاتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو، جانور کو جو پانی پلایا اس کا عوض اور اس کی اجرت اور مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا کہ ان کے ابا بلا رہے ہیں، خود ضرورت مند بھی تھے، نہ گھر تھا نہ در تھا، اب انہوں نے چلنا شروع کیا۔ اب جب چلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا، کیونکہ وہ جوان تھی، اس سے فرمانے لگے کہ تو جوان ہے اور تو میرے آگے چلے گی تو ہو سکتا ہے کہ میری نگاہ تیرے جسم پر، تیرے پیر کے اوپر پڑے گی، اور یہ حیا کے خلاف ہے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں، تو میرے پیچھے چل تاکہ میری نگاہ تیرے جسم پر نہ پڑے، اور اگر میں راستہ بھول جاؤں، جہاں سے ٹرن لینا ہے، جہاں سے مڑنا ہے، تو مجھے اشارہ کر دینا پتھر کے ذریعے، کنکر کے ذریعے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اب یہاں سے ہمیں اس طرف مڑنا ہے۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل معلوم کی کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ تو انہوں نے جو پورا واقعہ تھا وہ بیان کیا کہ اس طرح فرعون اور اس کے لوگ میری جان کے دشمن بنے ہیں، اس لیے مجھے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری میں یہ سفر کرنا پڑا، اور میں یہاں تک سفر کر کے پہنچا ہوں۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین،
حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خوف نہ کرو، ڈرو مت، اس لیے کہ تم بالکل مامون جگہ پر، محفوظ جگہ پر پہنچے ہو۔ یہاں نہ فرعون کا ڈر ہے، نہ اس کے کارندوں کا ڈر ہے، تم بالکل حفاظت میں ہو، جان کی حفاظت بھی ہے، ہر چیز کی حفاظت، تم یہاں ٹھہرو اور ہمارے مہمان بن کر رہو۔ اب گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئے، کھانا کھایا، آرام فرمایا، اس کے بعد اب کہاں جائیں گے، کتنے دن تک رہیں گے وہاں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی اپنے ابا سے کہنے لگی، قالت احداہما یا ابت استاجر، اے ہمارے والد بزرگوار، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیں، کام کاج کے لیے رکھ لیں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمائے کہ کیا ہی بہترین ہے، کیا ہی بہتر ہے وہ مزدور جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ابا ہم ان کو نوکری پہ رکھ لیتے، اپنے یہاں جاب دے دیتے، یہ بکریاں بھی سنبھالیں گے، پانی بھی پلائیں گے، گھریلو کام کاج بھی کریں گے، ان کو یہاں ٹھکانہ بھی مل جائے گا، سہارا بھی مل جائے گا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی اور بچی کی بات سنی، اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اپنی بچی سے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ قوی یعنی طاقتور ہے اور امانت دار ہے، تمہیں اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ دیکھو قرآن کریم نے یہاں مزدور کی دو صفت بتلائی، ایک قوی یعنی طاقتور ہونا اور دوسرا امانت دار ہونا۔ اس لیے کہ جب مزدور قوی ہوگا، طاقتور ہوگا تو اپنے مالک کا کام وہ ڈھنگ سے کر سکے گا، جس کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے اس کام کو وہ پوری طاقت کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مزدور کمزور ہو، کام کرنے والا کمزور ہو، تو بجائے یہ کہ وہ کام کرے ہمیں فائدہ پہنچائے، نقصان زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو ایسا کام ہوتا ہے اس میں مزدور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو جون سا بھی کام ہو اس میں مزدور کا امانت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر مزدور میں خیانت آئے گی تو وہ ہمارے مال میں خیانت کرے گا اور اس سے بے برکتی ہوگی۔ اس لیے دو صفت بتائی قرآن کریم نے کہ مزدور امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں ان کی یہ دو صفتوں کا اندازہ کیسے ہوا؟ اب وہ بچی کہنے لگی کہ ابا جب ہم لوگ وہاں پانی پلانے کے لیے گئے تھے، ہم ایک طرف کھڑے تھے، یہ ہمارے پاس آئے اور کنویں پر گئے، اور کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، جو عام طور پر رکھا جاتا ہے دیہاتوں میں، جنگلوں میں، جس سے پانی کی حفاظت ہوتی ہے تاکہ وہ پانی خراب نہ ہو جائے، اس میں گندگیاں نہ گرے، کوئی جانور گر کر مر نہ جائے اور کنواں ناپاک نہ ہو، اس لیے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اکیلے وہ کنویں سے پتھر ہٹا کر ایک طرف دھکیل دیا، اور وہ اتنا بھاری بھرکم پتھر تھا کہ اس کے ہٹانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ جو پتھر 10 آدمی ہٹا سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹا دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ طاقتور ہے۔ اب دوسری صفت جو بیان کی کہ یہ امانت دار بھی ہے، تو ان کی امانت کا اندازہ کیسے ہوا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ابا جب آپ کے حکم سے میں ان کو وہاں لینے کے لیے پہنچی، اور جب میں ان کو لے کر گھر آنے لگی، میں آگے آگے چل رہی تھی، یہ پیچھے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم آگے مت چلو، پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں میری نگاہ تمہارے جسم پر نہ پڑ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر حیا بھی ہے، امانت داری بھی ہے، یہ امانت دار ہے، خیانت کرنے والے نہیں ہیں، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی ہے، پاکیزہ نگاہ اور نظروں والے ہیں۔ یہ دونوں صفت کی تصدیق ہو گئی۔ اب ان کو وہاں نوکری کے اوپر رکھ لیا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ تو تلاش میں تھے کوئی در مل جائے، تو وہاں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ ہم یہاں کام پر رہیں گے. اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے چند دن کے بعد اپنی ایک بیٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض فرمانے لگے اے موسیٰ، میری یہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح اپنی اس بیٹی کے ساتھ کر دوں. ایک بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دو اس شرط پر کہ تم ہمارے یہاں 8 سال تک نوکری کرو گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالنا، کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے. حضرت موسیٰ بھی نبی بننے والے تھے، ابھی بنے نہیں ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ نبی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم ہمارے یہاں 8 سال تک نوکری کرو، اور یہ 8 سال کی نوکری اور یہ جاب یہ تمہارا میری بیوی کے میری بچی کے لیے مہر ہوگا. مہر کے اندر کیونکہ مال ضروری ہے، مال تو تھا نہیں حضرت موسیٰ کے پاس، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نوکری کرتے رہو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا، میں اپنی ایک بچی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. 8 سال بلکہ 10 سال آپ نے پورے کر دیے. اب یہاں آہستہ آہستہ رہتے تھے. اب اصل مقصد وہاں کوئی زندگی گزارنا نہیں تھا، وہ تو جان بچانے کے ارادے سے وہاں آئے تھے. یہاں در بھی ملا، گھر بھی ملا. اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت تو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو در کی تلاش میں تھے، گھر کی تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا فرمایا اور گھر والی بھی عطا فرما دی. نکلے تھے جان بچانے کی نیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نوازتے گئے کہ وہاں ٹھکانہ بھی نصیب ہو گیا اور رفیق حیات بھی مل گئی. 10 سال کے بعد فرمانے لگے کہ اب میرا جو آپ کے ساتھ وعدہ تھا وہ پورا ہوا، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب تمہارا جو اصلی کام ہے اس اصلی کام کے لیے اب تمہیں نکلنا ہے. اب یہاں سے سفر کرنے لگے واپس مصر کی طرف. مدین سے اب روانہ ہوئے. راستے میں سفر کرتے کرتے ایک جگہ جب شام ہوئی، اندھیرا چھانے لگا تو سخت سردی کا موسم تھا. جیسے کہ آپ کے یہاں ونٹر ہوتا ہے، ایسی ٹھنڈی اس طرف بھی مصر کے علاقے میں ہوتی ہے. سو سخت سردی کا موسم تھا اور سردی محسوس ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ کوئی آگ کا انتظام ہوتا تو تھوڑا سا سینک لیتے، بدن میں گرمی محسوس ہوتی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگے تو دور انہیں آگ نظر آئی. ایک جگہ کے اوپر کچھ آگ کی روشنی نظر آئی. اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں قریب میں جہاں آگ نظر آ رہی ہے وہاں سے تھوڑی سی آگ کے انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ ہم یہاں اطمینان سے رات گزارے، سینک لے. یا اگر آگ نہ ہو تو وہاں سے میں آگ کی رہنمائی حاصل کر دوں گا کہ آگ کہاں ملے گی. یہ اپنی بیوی کو کہہ کر وہاں سے نکلے اور اس وادی میں پہنچے. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آگ لینے کے لیے پہنچے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں ہی اللہ ہوں،
لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب گئے تھے آگ لینے، لیکن وہاں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پیغمبری مل رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ خدا کی دین کا پوچھو موسیٰ سے احوال، خدا کی دین کا پوچھو موسیٰ سے احوال، گئے تھے آگ لینے اور پیغمبری مل گئی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی۔ فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ پاکیزہ وادی میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی، یہی وہ آیت ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، یہی وہ آیت ہے کہ جہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منتخب فرما لیا، تم آج سے نبی ہو۔ فَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں منتخب فرما لیا، تم نبی ہو، اور تمہارا کام شروع ہوتا ہے دعوت دینا۔ نبی کا اصل کام ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اللہ کی طرف سے جو نبوت ملی، جو پیغام ملا کہ اب یہاں سے تمہیں جانا ہے اور جا کر فرعون کو دعوت دینا ہے، جو ملک مصر میں بڑا جابر اور ظالم بنا ہوا ہے، اس نے سرکشیاں پھیلا رکھی ہے، زمین میں فساد مچا رکھا ہے، تمہیں ان کو جا کر دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے الہ العالمین، میں تو پہلے سے ہی ان کا گنہگار ہوں، مجرم ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، اس لیے اگر میں وہاں چلا گیا تو وہ مجھے سزا دیں گے، میری جان تک لے لیں گے، یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی حملے کیے، غزوہ احد میں بھی کئی حملے ہوئے، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ پہاڑی کے نیچے آپ کو کھڑا کر دیا گیا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر برسانے والے تھے کہ اللہ نے آپ کو ان کے ناپاک ارادے سے آگاہ فرما دیا، اور اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، رات کو وہاں سے اٹھے اور مشرکین مکہ نے، دشمنوں نے چاروں طرف سے مکان کو اور گھر کو گھیرا ہوا تھا، ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے کہ صبح فجر کی نماز میں جب محمد الرسول اللہ گھر سے نکلیں گے تو ان کا کام تمام کر دیں گے، عرب میں یہ ہمیشہ کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن اس وقت بھی آپ اپنے گھر سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے اور ہاتھ میں کنکر تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ کے حکم سے آپ نے وہ کنکر پھینکی، دشمنوں کی آنکھوں میں گری اور ان کو دیکھتے تو تھے لیکن جو جیسا دیکھنا ہوتا تھا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے وہاں سے نکلے، ان کے سامنے سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آج سے تمہارا مشن اور تمہارا کام جو ہے دعوت اللہ ہے، اور جو فرعون ظالم ہے اس کو جا کر دعوت دینی ہے۔ دوسرا عذر یہ بیان کیا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں صحیح طور سے تکلم اور تلفظ نہیں کر سکتا، وہ جو بچپن میں آگ کا جو انگارہ تھا وہ زبان پر رکھ دیا تھا، اس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، اس لیے میری زبان صاف نہیں ہے،
اس لیے میرے ساتھ کسی اور کو بھی کر دیجئے تاکہ وہ میری بات اور میرے پیغام کو دعوت کو پہنچا سکے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اب وہ مصر پہنچے اور وہاں پر پھر انہوں نے کس طرح سے دعوت دینی شروع کی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے معاملہ اور رویہ کیا، بعد میں جادوگروں سے کس طرح مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کامیاب بنایا، انشاءاللہ وہ آئندہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کی ان ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور نبی کے واقعے میں جو جو چیزیں نصیحت کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کے طور پر وہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا راسخ اور کامل ایمان، مضبوط ایمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اور دعا فرمائیں۔